بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اس کورس کے سبق، بلکہ جو صفحہ ہے وہ 7 اور سی اور ڈی کے لیے آیات ان دو لیسن میں جو آج ہم پڑھیں گے۔ پہلے سبق میں آیت نمبر 54 اور پھر جو اگلا سبق ہوگا بریک کے بعد انشاءاللہ اس میں ہم پڑھیں گے 55، 56 اور 57۔ تو یہ ہے، اور گرامر میں مزید فی کے انشاءاللہ 2 ابواب پڑھیں گے ہم۔ تو جس طرح اب تک ہمیں مضمون کا اندازہ ہے کہ اس وقت جو صفحہ نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10 یہ 5 صفحے ہم نے اس کے اندر پڑھنے، اور اس کے اندر جو مضمون چل رہا ہے وہ ہے بنی اسرائیل کا ذکر، کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے جو ہدایت ان کو ملی تھی اس کی قدر نہیں کی، اور اپنے اعمال بھی انہوں نے ان کا بھی خیال نہیں کیا، تورات کو فالو نہیں کیا، نبی کی ہدایات پر عمل نہیں کیا، نافرمانیاں کی، وہ ساری چیزیں ان کو ابھی ان میں گنائی جا رہی ہے۔ تو اگر ہم ریویژن کر لیں صفحہ نمبر 6 پہ جو ہم نے 4 اشارے پڑھے تھے، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، یہ ہماری بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی کے 4 اشارے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم نے جو 7واں صفحہ پچھلی دفعہ شروع کیا تھا، اس کے جو 4 اشارے تھے، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ تو اس میں سے پہلے 2 اشارے جو ہیں ہم پڑھ چکے ہیں، فرعون سے نجات اور 40 راتیں۔ آخری جو اس صفحے کے 2 اشارے ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور ان کو اگر ہم دوسری انگلی کے اوپر دیکھ لیں تو اس طرح سے یہ 4 اشارے بنتے ہیں۔ شارٹ میں اگر ہم دیکھیں گے تو فرعون، 40، بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ تو اس کے لیے جو ڈاکٹر صاحب نے جملہ بنایا ہے وہ ہے فرعون، 40 راتیں، بچھڑے کی عبادت اور اللہ کو دکھاؤ والے مطالبے کو یاد رکھیں۔ تو اس طریقے سے ہم جو آیات اس صفحے کے اوپر آ رہی ہیں ان کو یاد رکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ تعارف اس کا وہی پیچھے سے جو ٹاپک چل رہا تھا، جس میں انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور اسی میں اب بات ہو رہی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے ہوئے تھے تو ان کی جو ایبسنس میں انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس کے بعد پھر ان کو توبہ کے لیے کہا گیا تھا۔ تو یہ، اور پھر اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا، یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی ان کے لیے۔ اسباق جو ہم اس آیت میں دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ توبہ کرو، اور اس کی شکل یہ تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے انہیں قتل کیا جائے۔ شرک جیسے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول فرماتا ہے، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور نرمی کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، جتنے بھی گناہ ہو جائے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے ہمیں۔ نئے الفاظ جو اس آیت میں آئیں گے، پہلی لائن میں کوئی نہیں ہے، دوسری میں 1، تیسری میں 2، اور آخری لائن میں تو سارے الفاظ ہمیں آتے ہیں الحمدللہ۔ تو کل 3 نئے الفاظ ابھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے اس آیت کو پہلے سن لیتے ہیں، اور اس کو بھی ڈاکٹر صاحب نے آج کے سبق کے لیے 2 حصوں میں کیا ہے۔ تو اس آیت کا پہلا حصہ ہم سنتے ہیں پہلے، اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا
أنفسكم ترجمہ اس حصے کا آیت کے، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے اوپر معبود کو بچھڑا بنا کر، لہٰذا تم رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور تم قتل کرو اپنے آپ کو۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، ہوا از آتا ہے ہمیں ماشاءاللہ سے، اب بہت دفعہ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اور یاد کرو اس وقت کو جب قال کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ، لی قوم ہی، یہاں پہ لی کا ترجمہ ہم لیے نہیں کریں گے بلکہ سے کریں گے، اپنی قوم سے، کیونکہ یہ ہم حرف جر کا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ قالا کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کے ساتھ لی آتا ہے تو سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ QC2 میں بھی ہم نے اس کی پریکٹس کی تھی جب قالا کی گردان کی تھی۔ لی قومی ہی، قوم اس کے ساتھ ضمیر آ گئی، اس کی، قومی ہی، کیا کہا انہوں نے؟ یا قومی، اب یا قومی اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، اس کو دیکھ لیں، یہ زیر اصل میں بتا رہی ہے کہ یہاں پہ یا ہے، تو قومی ہے، میری قوم، اے میری قوم، اس کا ترجمہ اسی لیے میری ہوا ہے کہ یہ زیر بتا رہی ہے، ورنہ یا تو ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے، پکارا، تو قوم کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ میری قوم ہے۔ جیسے ہم نے QC1 میں پڑھا تھا کہ ربی ہے، اگر یا وہاں پہ نہیں ہے، صرف زیر لگی ہوئی ہے، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ربی ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عربی کا قاعدہ ہے ایک، جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہوا ہے، شارٹ کر کے جب لکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں اس کو۔ اس کے بعد ہے انکم، آتے ہیں دونوں لفظ آپ کو، انا ہم نے پڑھ لیا ہے کہ درمیان میں آ رہا ہے، سوری یہ شروع میں آ رہا ہے انا بے شک، اور کم کیونکہ یہ انہوں نے خطاب جو کیا وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ آگے جا کے ہم جب نحو میں تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو وہاں پڑھیں گے ہم یہ کیسے نیا جملہ بنتا ہے۔ یہ انکم بے شک تم سب، کیا کیا تم سب نے؟ ظلم تم، ظلم کیا، فعل ماضی ہے، ظلم، ظلم تم یہ ہمیں آتا ہے۔ انفسکم، ظلم کیا اپنی جانوں پر، ٹھیک ہے نا، اپنے اوپر کر لیں، اپنے نفس پہ کر لیں، اپنی جانوں پر کیا، یعنی کہ تم سب نے بے شک ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر۔ کیسے ظلم کیا؟ بھی اصل میں یہ اس کو توڑیں تو بھی ہو گیا، پھر اتخاذکم، اتخاذ اصل میں اس کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اس لیے جب بی سے ملایا تو باتخاذ ہی ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں مزید فی کے ابواب میں کہ یہ افتعال، یہ آج پڑھنا ہے ہم نے، میرا خیال ہے آج نہیں، یہ پڑھ لیا نا ہم نے افتعال، مجھے ریکال کرنا پڑے گا، آج ہم نے پڑھنا ہے باب تفاعل، ہاں ٹھیک ہے پڑھ چکے ہیں ہم یہ۔ تو یہ اگر نہیں بھی پڑھا تو چلیں آگے پڑھ بھی لیں گے دوبارہ، بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ افتعال جو باب ہے اس کے شروع میں جو حمزہ آ رہا ہوتا ہے وہ پھر جب ملا کے لکھتے ہیں تو یہ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، میرا تو خیال ہے کہ ہم یہ بات پہلے بھی پچھلی کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں اس کو۔ بھی اتخاذی کم، اتخاذ بنانا، یہ فعل بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اتخذ یتخذ، پوری گردان آتی ہے اس کی ہمیں، کم اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، تو تمہارا بچھڑے کو معبود بنانا، اصل میں ترجمہ اگر لفظی کروں تو اس طرح سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور بنایا کس کو ہے؟ العجلہ، بچڑا، عجل بچڑے کو کہتے ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فتوبو، پس یہ والا جو فا ہے یہ ہے اس کے نتیجے کے لیے کہ لہٰذا کیونکہ تم نے یہ کیا تو اب یہ کرو، یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے اس کی، فا جس میں استعمال ہوتا ہے۔ فتوبو، تابا یتوبو کی گردان ہم پوری کر چکے ہیں، تو توبو کا اشارہ کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تم سب توبہ کرو یا تم سب رجوع کرو، تم سب پلٹو، اس معنی میں آئے گا۔ کہاں؟ الا باریکم، الا طرف ہو گیا، اور باری یہ
کون ہوا؟ پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے یہ۔ کم، تم سب کو، لوٹنا کس کی طرف ہے؟ تم سب کو پیدا کرنے والوں کی طرف۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم معبود کس کو بنا رہے تھے، جبکہ تمہیں پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ایک باریک سا اس کے اندر نقطہ بھی ہے جس کو سمجھیں کہ ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم کو جس نے پیدا کیا ہے اس کا تم نے کوئی لحاظ نہیں کیا، اور ایک جس کو خود لوگوں نے بنایا بچڑا، اس کو تم نے معبود بنا لیا۔ لہٰذا کیا کرنا ہے؟ فَاقْتُلُوا۔ اچھا یہ فا آ رہا ہے، اب جب اسی کی کنٹینیوشن سے دوبارہ فا آ گیا تو اس لیے یہاں پہ ترجمے میں اور نظر آ رہا ہے آپ کو۔ یہ قتل یقتلو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو اقتلوا، تم سب قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو۔ تو یہ ابھی ہم تشریح میں اس کی دیکھ لیں گے کہ اس کا مطلب کیا بنا۔ یا قومی، اے میری قوم۔ اب یہاں پہ ایک اور بڑی اچھی بات دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی لکھی ہوئی ہے کہ موسیٰ اسلام کے صبر اور نرم دلی کا انداز لگائیے کہ وہ لوگوں کو اے میری قوم کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ایک پیار محبت والا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، حالانکہ انہوں نے اتنی بڑی گستاخی کی ہوئی تھی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر لیا تھا، اتنا گناہ کبیرہ کیا ہوا تھا انہوں نے جس کی معافی کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے خطاب کیسے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں ہر طرح کے لوگ تھے، کچھ نافرمانی والے تھے، کچھ درمیان میں لوگ تھے، ڈاؤٹ میں تھے، اور کچھ جو تھے وہ صحیح ایمان پہ تھے۔ تو ایک دائی کا جو کام ہے وہ یہ کام ہے کہ دعوت کا کام جو ہے نا وہ انتہائی نرمی اور اچھے رویے کے ساتھ کرے، تو اس سے اثر زیادہ ہوتا ہے لوگوں کے اوپر۔ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے کہ دعویٰ کا کام بھی جو ہے لوگ بہت سختی سے کرتے ہیں اور سختی سے اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہوا مل جائے تو اس کو بہت زیادہ ڈانٹ پھٹکار کی جاتی ہے اس کے اوپر، تو اس کا اثر نیگیٹو ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن ہمیں طریقہ بتا رہا ہے، انبیاء کا طریقہ، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی، آپ دیکھیں کہ وہ غصہ اس طرح سے شو نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو غصہ آیا اور قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی سے لڑنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا ہے، مگر جب خطاب اپنی قوم سے کر رہے ہیں تو یہ دائی کا رول نظر آ رہا ہے ہمیں کہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں اے میری قوم۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم بھی جب دعویٰ کا کام کریں تو پھر ہمیں یہ طریقہ رکھنا چاہیے۔ انکم ظلمتم انفسکم، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور تم نے جانور کی پرستش کی جو کوئی اختیار نہیں رکھتا، بلکہ جانور کے پتلے کی پرستش کی۔ جانور بھی اصلی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نہیں تھا، جس طرح سے لوگوں نے بنایا تھا وہ واقعات آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو واقعی یہ بہت بڑا ظلم تھا جو تم نے اپنے آپ پر کیا۔ فتوبو، بس تم سب توبہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے شرک کرنے والے گنہگاروں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ آپ نے کوشش کی کہ وہ توبہ کریں اور انہیں اللہ سے معافی کا پروانہ مل جائے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ کیوں؟ نبی ان کے درمیان موجود تھے۔ باریکم، اللہ تعالیٰ الباری ہے، یعنی جو ہر چیز کو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ ہم جتنی بھی انوینشن کر لیں، ایجاد جو بھی کچھ کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہی کچھ کر کے کچھ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے جو چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، تو وہ ہے الباری۔ پھر اس کے بعد اپنی حکمت، پلان اور ڈیزائن کے مطابق تیار کرتا ہے۔ اس طرح ہم کچھ پری فیبریکیٹڈ چیزیں لے کر کے اس سے کچھ اور بنا لیتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ایسے چھوڑ دی ہیں ہمارے استعمال کے لیے، اور کچھ جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی مکمل اصلی حالت کے اندر بنا دی ہیں، جن کو ہم ایز اٹ از یوز کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم آئے دن غور کرتے رہتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر جب غور کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پتہ چلتی رہتی ہیں، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا احساس ہوتا ہے ہمیں۔ اس گناہ کے توبہ کے طور پہ انہیں حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے جن لوگوں نے کھلے معجزات کو اور اللہ کے انعامات کو دیکھنے کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی تعلیمات اور نصیحتوں کے بعد بھی شرک کیا۔ یہ حصہ مکمل ہو گیا آیت کا الحمدللہ۔ اب ہم اگلا حصہ اسی آیت کا سن لیتے ہیں پہلے، اور پھر اس کے
ترجمے اور رشی کی طرف. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق اللہ العظیم. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. جو پیچھے کہا گیا کہ تم سب توبہ کرو، وہ والی بات کس کے نزدیک؟ باریکم، یا یہاں پہ وہی باری یعنی پیدا کرنے والا، کہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے. فتاب علیکم، سو اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری. انہ هو التواب الرحیم، یہ تو ہمیں پوری آیت پہلے سے آتی ہے. بے شک وہی التواب بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا، اور الرحیم خوب رحم کرنے والا ہے. لفظی ترجمہ دیکھیں. ذالکم، یہ پچھلی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ذالکا وہ واحد کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اگر خطاب ایک سے زیادہ کے لیے ہو رہا ہو تو ذالکا کا جو ہے وہ کم بن جائے گا، وہ واحد ہی رہے گا، ایک ہی رہے گا. وہ ذالکا سے اولئکا نہیں بنے گا، ذالکا سے ذالکم بن جائے گا. یہ پچھلے لیسن میں ہم نے یہ بات کی تھی، ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں اس کو تاکہ یہ پکا ہو جائے. ذالکم تم سب کے لیے وہ کیا ہے؟ خیرن، بہتر ہے. لکم لیے تم سب کے. اندہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اندہم کی پوری گردان ہم نے کی ہوئی ہے، تو اندہ پاس یا نزدیک. بارئکم، بارئ پیدا کرنے والا، کم تم سب کا. فتابہ، تابہ یتوبہ کی پوری گردان ہم کر چکے ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. علیکم تم سب پر، یا تم سب کے لیے ہو گیا. انہ هو التواب الرحیم، انہ بے شک ہو وہ، اور ہوا دیکھیے دوبارہ آ گیا، تو انہ ہوا یعنی کہ وہ، اور پھر تاکید کے لیے دوبارہ وہی. یہ اس پہ اسٹریس کے لیے ریپیٹ ہو رہی ہے. التواب اور الرحیم یہ دونوں ہم کسی ون سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ التواب جو ہے وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بندے کے لیے استعمال ہوگا تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا. الحمدللہ. باریکم وہاں بھی آیا تھا، تو اسی لیے باریکم یہاں پھر آیا کہ ایک ہی لفظ کو دو بار ذکر کیا گیا ہے. بنی اسرائیل کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ بچڑا تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اور جب اللہ الباری ہے تو پھر انہوں نے ایک بچڑے کی عبادت کیسے کی. یہ وہ شرک والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہر وہ گناہ معاف کر دوں گا سوائے جو چاہوں گا، سوائے شرک کے. تو اللہ تعالیٰ نے شرک کو معاف نہیں کیا ہے، اور شرک کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے معاف کر دیا ان کی اللہ کی بیان کی ہوئی سزا پر عمل کی وجہ سے. تو یہ ایک اسپیشل سچویشن تھی کہ جہاں پر انہوں نے شرک کیا اور پھر توبہ کے لیے ان کو کہا گیا، انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. جو طریقہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے توبہ کرو، تو اس طریقے سے انہوں نے توبہ کی، اور کیونکہ نبی ان کے درمیان موجود تھے. جو شرک کا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس نے شرک کیا وہ جہنم میں جائے گا. السلام علیکم. تو اب یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ جس نے کسی بھی قسم کا شرک کیا اور شرک سے توبہ نہیں کی اور شرک کی حالت میں مر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی ہے. اس لیے ہم اپنے کورسز میں بار بار اس چیز کے لیے یاد دہانی کرا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی شرک کی جتنی بھی فارم ہے نا اس سے بچیں. جس چیز میں شرک کا ذرا سا شبہ بھی ہو رہا ہو نا اس سے بچ جائیں. جیسے آج کل یہ وائرس اتنا خطرناک کووڈ آیا ہوا ہے نا، تو اگر کہیں پہ آپ کو ذرا سا خطرہ ہوتا ہے کہ کسی بندے نے احتیاط نہیں کی ہے، کوئی چھینک رہا ہوتا ہے یا کوئی کسی کو بخار ہوتا ہے، آپ اسے قریب نہیں جاتے. یہی بات ہے نا کہ بھئی یہ ڈیڈلی وائرس ہے، کہیں ہم پہ بھی اٹیک نہ کر دے. تو یہی والی بات ہے کہ شرک کا جہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ملیں گے نہیں یہ تو شرک نہیں ہے فلانا، بھئی جہاں پہ ڈاؤٹ ہے اس کو چھوڑ دیں بس. یہ ایک اصول یاد رکھیں، انشاءاللہ بچے رہیں گے.
التواب الرحیم، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اس قسم کی صفات کو سنیں تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت اور رحم و کرم کی دعا کرنا چاہیے۔ مثلاً اے اللہ، آپ نے بنی اسرائیل کو شرک جیسا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی معاف کر دیا تھا، پس مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے اس کورس میں رکھی ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے، اس حال میں کہ میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ یہ وہ والی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہی بھی ہے کہ ہر وہ گناہ جو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ تو جتنے بھی ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، سوائے اس کے کہ ہم نے شرک نہیں کیا ہو۔ تو شرک ایسی چیز ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے، اس سے بچنا ہے ہم نے، الحمدللہ۔ تو یہاں پہ یہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، پھر اس کے اسباق دیکھیں گے ہم۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے اوپر معبود بنا کر بچڑے کو، لہٰذا رجوع کرو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اور تم قتل کرو اپنے آپ کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، سو اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔ اسباق، سب سے پہلا سبق کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ توبہ کرو، اور اس کی شکل یہ تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے انہیں قتل کیا جائے۔ شرک جیسے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول فرماتا ہے، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور نرمی کرنے والا ہے۔ یہ تھے اسباق اس آیت کے۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ کتاب کا حوالہ ہے الادب المفرد، یہ امام بخاری کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے آداب جو ہے نا اس سے ریلیٹڈ احادیث جمع کی ہیں کہ جو بچے ہیں وہ بڑوں کا ادب کس طرح سے کریں گے، جو شاگرد ہیں وہ استاد کا ادب کس طرح کریں گے، اور اسی طرح ساتھ والوں کا، خواتین کا، بچیوں کا، وہ ساری جو احادیث اس سے ریلیٹڈ تھی وہ انہوں نے اس میں جمع کی ہیں، خاص طور سے اس لیے اس کا نام رکھا ہے انہوں نے الادب المفرد، مفرد جو فرد ہوگا۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ جان بوجھ کر کسی کو شریک کروں، اور میں تجھ سے ان گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں جن کو میں نہیں جانتا۔ پلان کیا بنانا چاہیے ہمیں کہ انشاءاللہ میں روزانہ استغفار اور توبہ کرتا رہوں گا۔ الحمدللہ۔ اسماء اور افعال جو اس سبق میں آئے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے قوم، اس کی جمع ہے اقوام، قوم جمع اس کی اقوام۔ اس کے بعد انفسو کی بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں ابھی تک کہ نفسن کی جمع، ایک جمع نفوسن بھی ہوتی ہے اور ایک جمع ہوتی ہے انفسو، یہاں پہ انفسو آئی ہوئی ہے جمع۔ اب تو ہم نے جمع مکسر میں پڑھ لیا ہے نا کہ دو جمع ہوتی ہیں اس کی۔ ظلمتم، اچھا فعل میں آ جائیں جو صحیح والے افعال ہیں تو ظلم یظلم، اس کی پوری گردانہ میں آتی ہے، باب ضربہ سے ہے، اور یہ میں نے بتایا تھا توڑ کر کے اقتلو ہوگا، یہ تو اقتل اس کا واحد ہے، قتلا یقتلو باب نصرہ سے ہے، اقتل اس کی جمع اقتلو ہو گئی، اور قاتل مقتول قتل یہ ہمیں آتا ہے۔
الحمدللہ. کمزور والے دیکھیں, قالا QC2 میں بہت اچھی ہم نے اس کی پریکٹس کر لی ہے. اس کے بعد توبو, تابا یا توبو, تب, تائب. اچھا ہاں یہ دیکھیں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے لکھ دی ہوئی ہے. ہم نے جب تابا کی گردان کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ تائب اور ڈیش, ٹھیک ہے, یہی کہا تھا نا. اس کا ہم نے کہا تھا کہ اس کا مفعول نہیں ہوتا ہے, تو اگر اس کا مفعول بنانا ہو تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ متوبن الیہ, یہ اس کا مفعول بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو تائب کے ساتھ متوبن الیہ لگا دیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ جس کی طرف, ورنہ تو وہ توبہ کرنے والا خود ہو جائے گا نا اس کا اگر ہم مفعول بنائیں گے. تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اس فعل کا کسی پہ اثر نہیں پڑتا تو مفعول نہیں بنتا ہے. مگر ایک طریقہ ہے یہ مفعول بنانے کا کہ جس کی طرف پلٹا جائے وہ اس کا مفعول ہو جائے گا. اور توبتن یہ ہمیں آتا ہے. چلیے یہ چیز ہم نے سیکھ لی. مزید فی جو ابھی تک ہم نے پڑھے اس میں سے میرا خیال ہے کوئی فعل اس میں نہیں آیا تھا. آنا چاہیے تھا ویسے, میرا خیال ڈاکٹر صاحب نے آسانی کے لیے آپ کے نہیں ڈیش لگا دیا ہے, یہ اتخاذہ ہے, مگر ہم کر چکے ہیں یہ الحمدللہ. چلیں گرامر کی طرف آتے ہیں. گرامر میں جو باب ہم نے نیا پڑھنا ہے مزید فی کا, اور اس کا فعل ہے تدبرہ. یہ جو فعل ہے یہ قرآن کریم میں 4 مرتبہ آیا ہے, مگر اس باب سے جو فعل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, 400 سے زیادہ مرتبہ آئے ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں. تدبرہ ڈاکٹر صاحب نے اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ یہ ایک آسان ہے, اس کو سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہے, اس لیے انہوں نے اس کو سلیکٹ کر لیا ہے کہ باب تفاعل کو ہم تدبرہ کے فعل سے یاد رکھیں گے. مگر یہ دیکھیں آپ کتنے سارے فعل جو ہے نا وہ اس سے آ رہے ہوتے ہیں قرآن کریم میں. سب سے زیادہ تولا آیا ہے, اس کے بعد تذکرہ, تنزلہ, تقبلہ, اور تطہرہ, تبینہ, تصدقہ, اور تکبرہ, تمتع, توکلہ, تلقہ, اور کون سے جو بہت زیادہ آتے ہیں, تزکا بہت دفعہ آتا ہے یہ بھی, تبدلہ, تمنا, تفکرہ. تو الحمدللہ اس باب کو اگر ہم سیکھ لیں گے تو یہ اس جو قرآن کریم میں 400 سے زیادہ بار اس باب سے افعال آئے یہ ہمیں سمجھ آ جائیں گے, اس کے تمام صیغے الحمدللہ. یہ تو ثلاثی مجرد والے تھے جو ہم نے QC1 اور 2 میں پڑھے, اور اب ہم مزید فی میں آ گئے ہیں. سب سے پہلے ہم نے علامہ سے پڑھا تھا باب تفیل, اس کے بعد پھر اسلمہ سے ہم نے پڑھا باب افعال, اور اس کے بعد بیچ میں یہ حاسبہ تھا. تو محاسبتن یعنی باب کا نام ہے مفاعلتن, ٹھیک ہے. تو تفیل, مفاعلہ اور افعال یہ 3 باب ہم نے پڑھ لیے تھے. اس کے بعد باب افتعال یہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا, اور استفعال یہ بھی پڑھ لیا تھا. گڈ, چلیں یہ تو اچھا ہو گیا. یہ 5 پورے ہو چکے ہیں ہمارے. اب جو باقی 3 رہ گئے اس میں سے 2 آج ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ, تو یہ ہمارا مکمل ہو جائے گا. تدبرہ, اس نے غور و فکر کیا. QC1 میں ہم نے پڑھا تھا نا, افلا یتدبرون القرآن, یہ پڑھا تھا, اور ایک اور جگہ بھی تو پڑھا تھا لیدبروا پڑھا تھا, ٹھیک ہے نا. تو تدبرہ جو ہے یہ جو مزید فی, اس میں آپ دیکھیں شروع میں تا زیادہ آ جاتا ہے اور درمیان میں ایک شد بھی آتی ہے, اس کو بھی ریڈ ہونا چاہیے تھا ویسے. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں اس میں, تو اس کو ہم ابھی سیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر یہ اس کی پوری گردان ہم یاد کر لیں گے, تو اس کے وزن پہ جو فعل آئیں گے اس کی گردان آسان ہو جائے گی. تو تدبرہ ہے اس نے غور و فکر کیا. تدبرہ اس نے غور و فکر کیا, جمع ہو جائے گی اس کی تدبرو,
ان سب نے غور و فکر کیا. تدبرتا، اب یہاں پہ دیکھیں یہ تدبرو کے بعد جو ہے نا تدبرتا، یہ فوراً پتا چل جائے گا ہمیں کہ انتا والا ہے. یہ تدبر تو میں نے غور و فکر کیا، تدبر تم آپ سب نے غور و فکر کیا، تدبرنا ہم سب نے غور و فکر کیا. تو یہ فعل ماضی گردان ہو جاتی ہے. فعل مضارع میں آئیں گے تو یتدبرو، وہ تدبر یعنی غور و فکر کرتا ہے یا کرے گا. یتدبرون، وہ سب غور و فکر کرتے ہیں یا کریں گے. پھر تتدبر، آپ غور و فکر کرتے ہیں یا کریں گے. اتدبرو، سوری ایک منٹ، یہ اس میں نے پیش کا نہیں بتایا تھا. دیکھیں یتدبرو یہاں پر ہے، اس کے بعد یتدبرون، پھر تتدبرو اور اتدبرو. ٹھیک ہے، یہ جو فعل مضارع میں آخر میں پیش ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ چلے گا. پھر تتدبرون، آپ سب غور و فکر کرتے ہیں یا کریں گے. اور نتدبرو، ہم سب غور و فکر کرتے ہیں یا کریں گے. تو یہ فعل مضارع ہمارا مکمل ہو گیا. فعل مضارع سے پھر ہم فعل امر کی طرف آتے ہیں. اور فعل امر اس کے اندر دیکھیں بہت آسان ہے، کیونکہ تدبر یعنی کہ یہ تھا تتدبرو تھا. تتدبرو کا پہلے علامت مضارع جو تا ہے وہ ہٹا دی ہم نے، آخر میں پیش جو ہے اس کو جزم بنا دیا. تو کچھ اور حمزہ وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں تدبر. ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑا سا فرق دیکھ لیں کہ اس میں اب جو فعل امر آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم جب فعل امر کی بات کرتے اس میں نیچے زیر ہوتی تھی. اس میں یاد رکھیں کہ یہ اور اس سے اگلا فعل جو ہم پڑھیں گے اس میں زبر آئے گی، فعل امر میں زیر نہیں آئے گی. یہ نوٹ کر لیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک جملہ بھی اس کے لیے بنایا تھا، میرا خیال ہے شاید آگے آ جائے گا، کہ یہ دونوں ایسے کام ہیں کہ ان کو نیچے نہیں جانا چاہیے، تو اس لیے اس میں زیر نہیں آتی ہے. اور یہی اس کی خاص بات ہے، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایک الگ گروپ میں رکھا ہے ان دونوں کو. جی، تو فعل کیونکہ بنتا فعل مضارع سے ہے تو فعل مضارع میں بھی زبر ہے، یہاں پر بھی زبر ہی رہے گی. تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ علامہ سے علم بنا تھا، زیر آ گئی تھی. حاسبہ سے حاسب بن گیا تھا، یہاں بھی زیر تھی. اسلمہ سے اسلم بن گیا تھا، ادھر بھی زیر تھی. اختلافہ سے اختلف بن گیا تھا، اور استغفرہ سے استغفر بن گیا تھا. ہر ایک میں اب تک جتنے ہم نے پڑھے اس میں زیر آ رہی تھی، پانچوں میں پہلے، اس لیے ان پانچ کا ایک الگ گروپ ڈاکٹر صاحب بنایا ہوا تھا. اب جو ہم نے یہ پڑھا ہے تدبرہ، تو اس میں تدبر ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے اگلے والے میں بھی اسی طرح آئے گا، زیر نہیں آئے گی انشاءاللہ. تو اس کو یاد کر لیں ہم. تدبر اس کی جمع ہو جائے گی تدبرو، یعنی کہ تم سب غور و فکر کرو. اور لا تتدبر، مت غور و فکر کر. لا تتدبرو، تم سب مت غور و فکر کرو. اسم فاعل اور مفعول کا وہی طریقہ ہے، متدبر متدبر، شروع میں میم پیش لگایا، فاعل اسم فاعل میں زیر اور مفعول کے اندر زبر. اور اس کا جو مصدر ہے تدبر. ٹھیک ہے نا. تفاعل یہ باب کا نام ہے، اس سے ہم یاد رکھ لیں گے. اگر کسی نے نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کر لیں. باب کا نام یہ لکھا ہوا آ گیا، دیکھیں تفاعل. اور اس کے جو مصدر ہیں وہ سب اسی وزن پہ ہوں گے، تدبر، تکبر، اس طریقے سے. یہ الحمدللہ ہمارا ٹیبل مکمل ہو گیا ہے. جو مؤنث کے صیغے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ، پھر اس کی پوری پریکٹس کر لیں گے، پھر ہم بول چال پہ آ جائیں گے. تو مؤنث کا صیغہ کس طرح سے ہوگا؟ ہوا جب تدبرا ہے تو ہیا تدبرت، اور ہوا یتدبرو یا تتدبرو. یہ مؤنث کے صیغے ہو گئے کہ وہ مؤنث یا عورت غور و فکر کرتی ہے یا کرے گی. یہ ابھی ہمارا میرا خیال ہے ہم آگے بڑھنے سے پہلے اس کی گردان کی پوری پریکٹس کر لیتے ہیں، ایک دفعہ ٹیبل پورا دہرا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بول چال کر لیں گے. ناصر صاحب آپ کرا دیں گے پلیز.
تدبرا، تدبرو، تدبرتا، تدبرتو، تدبرتم، تدبرنا، یتدبرو، یتدبرون، تتدبرو، اتدبرو، تتدبرون، نتدبرو، تدبر، تدبرو، لا تتدبر، لا تتدبرو، متدبرن، متدبرن، تدبرن، هو تدبر، هي تدبرت، هو يتدبر، هي تتدبر. تو اس فعل جو اس باب کا نام ہے تفاعل، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کا مضارع جو ہے، مضارع جب ہم بناتے ہیں تو سیکنڈ لاسٹ کے اوپر زبر آتی ہے، اور تیسرا جو ہے جو ماضی کا جمع کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ بھی وہی ہے تدبرو، تو ادھر بھی امر میں تدبرو. یہ جملے کی ساخت بتا دے گی کہ یہ والا یوز ہوا ہے کہ امر کا ہوا ہے. تو ان کو اچھی طرح پہچان لیں، اور اس کا جو مصدر بنتا ہے اس کے اوپر پیش آتی ہے سیکنڈ لاسٹ سے پہلے تدبرن، تفکرن، تلفظ. تو ہم اس کو غلط پروناؤنسیشن اس کی ہمیشہ کرتے، تلفظ کہہ دیتے ہیں، تلفظ ہے، تدبر ہے. تو ان کو ساتھ ساتھ اردو بھی ہم اپنے ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. اس کی عربی کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ اردو کو بھی بہترین بنا دیتی ہے. تو ایک دفعہ اور اس کو دیکھ لیں، تدبرا، تدبرو، تدبرتا، تدبرتو، تدبرتم، تدبرنا، یتدبرو، یتدبرون، تتدبرو، اتدبرو، تتدبرون، نتدبرو، تدبر، تدبرو، لا تتدبر، لا تتدبرو، متدبرن، متدبرن، تدبرن، هو تدبر، هي تدبرت، هو يتدبر، هي تتدبر. جزاکم اللہ خیر. گردان ہماری مکمل ہو گئی الحمدللہ. آئیے اب بول چال کی طرف. جو سوال جواب ڈاکٹر صاحب نے اس فعل سے رکھے، حل تدبرا، کیا اس نے غور و فکر کیا؟ نعم تدبرا. حل تدبرو، نعم تدبرو، ان سب نے غور و فکر کیا. حل تدبرتا، کیا آپ نے غور و فکر کیا؟ نعم تدبر تو.
حل تدبرتم، نعم تدبرنا، ہم سب نے غور کیا. فعل مضارع میں آ جائے حل یتدبر، نعم یتدبر، حل یتدبرون، نعم یتدبرون، حل تتدبر، نعم اتدبر، حل تتدبرون، نعم نتدبر. اس کے بعد مفعول بہی کے ساتھ کر لیں اس کی پریکٹس. حل یتدبر فی القرآن، نعم یتدبر فی القرآن، ہاں وہ غور کرتا ہے قرآن میں. حل یتدبرون فی القرآن، نعم یتدبرون فی القرآن. حل تتدبر فی القرآن، نعم اتدبر فی القرآن. یہ جب ہم جواب دیں تو ہمیں ہر ایک کو احساس کرنا چاہیے کہ ہم واقعی یہ کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ، نہیں کر رہے ہیں تو پوری ایفرٹس کریں کہ ہم بہت اچھا سمجھ کر کے اس کورس کو بھی بہت اچھی طرح سے کر کے قرآن میں غور و فکر کرنے کے قابل ہوں. حل تتدبرون فی القرآن، نعم نتدبر فی القرآن. الحمدللہ. فعل امر پہ آ جائیں. تدبر، اتدبرو، تدبرو، نتدبرو. الحمدللہ. یہ شارٹ والا ٹیبل ہے اس کا، جو چابیاں 6 چابیاں ڈاکٹر صاحب بنائی ہیں. تدبرا، یتدبرو، تدبر، متدبر، متدبر، تدبر. باب کا کیا نام ہے؟ تفاعل. عین کے اوپر شد ہے، یاد رکھیں. اور یہ جو اگلا باب ہم پڑھیں گے اس میں اور اس میں بہت ملتا جلتا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر عین کے اوپر جو شد ہے اس کو اسٹریس دے کر کے تھوڑا سا پڑھنا چاہیے تاکہ فرق پتہ چل جائے. دوسرا جو باب ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے تفاعل، اس میں الف ہے اور اس میں عین پہ شد ہے. تو تفاعل، عین کی آواز بھی صحیح حلق سے نکالنی ہے اور اس پہ شد، تاکہ یہ فرق پتہ چل جائے. تو یہ ابھی تک جو ہم نے افعال پڑھے، اور یہ ان کی سب کی ڈاکٹر صاحب نے ایک ہی سلائیڈ کے اوپر جو ہے وہ 6 چابیاں جو ہے بنا دی ہیں. علم یعلم، معلم، 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 تعلیم. حاسب یحاسب، حاسب، محاسب، محاسب، محاسبۃ. اسلم یسلم، اسلم، مسلم، مسلم، اسلام. اختلف یختلف، اختلف، مختلف، مختلف، اختلاف. اور پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھا تھا استغفر یستغفر، استغفر، مستغفر، مستغفر، استغفار. یاد ہے نا تا پہ کے نیچے زیر ہم نے پڑھی تھی. اس میں آج پڑھ لیا ہم نے تدبر یتدبر، تدبر، متدبر، متدبر، متدبر اور تدبر. باب کا نام ہے تفاعل. الحمدللہ. ورک بک کے سبق دیکھ لیں. تدبرہ کا ٹیبل آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے. عربی بنائیے. وہ سب قرآن پر غور کرتے ہیں. تو وہ سب غور کرتے ہیں کہ پہلے عربی بنا لیں. ہاں، یتدبرون، اور پھر قرآن پر فی القرآن. یہ ہم نے پریکٹس کی ہوئی ہے. جی کر سکتے ہیں. جی. افلا یتدبرون القرآن، یہ QC1 میں ہم نے پڑھ لیا تھا. تو کیا پھر وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یعنی غور و فکر نہیں کرتے؟ اور حل تتدبرون القرآن، اس کا جواب ہاں سے آپ دے سکتے ہیں. الحمدللہ. تدبرہ کی طرح ہے توکلہ، اور توکل اس کا مصدر بنے گا. تو بالکل تدبر کی طرح ہے، اس لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. بڑے آرام سے آپ اس فعل کا پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. الحمدللہ. اور افعال کے جو کوڈ ڈاکٹر صاحب نے بنائے ہیں وہ اس سلائیڈ پہ ہمیں سب نظر آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں الحمدللہ ہم نے ابھی تک یہ پہلے 4 پڑھ لیے ہیں. یہ ابھی اگلی کلاس میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اور یہ ایک اس سے آگے پڑھیں گے. یہ دونوں ہم پڑھ چکے ہیں، آخری دونوں. تو ابھی درمیان کے یہ 2 جو ہے نا
یہ رہ گئے فعل جو ہم نے ابھی پڑھنے ہیں. تیاری کرتے رہیں. انشاءاللہ ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ بھی پلان ہو گئی ہے جس طرح میں نے پچھلی بار بتایا تھا, تو تیاری کریں اس کے لیے ابھی سے. اسٹوڈنٹس پکڑ کے پڑھانا شروع کر دیں تاکہ اچھی پریکٹس ہو اور اس میں آپ سرٹیفائڈ ٹیچر بن جائیں. دعا کر لیں, اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. 10 منٹ کی ہم بریک کریں گے, یعنی 7:05 پہ ہم دوبارہ شروع کریں گے اگلا لیسن. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں, ورنہ آخر میں پھر ہم سوال جواب کا سیشن کر لیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کے دوسرے سبق کے لیے. سورۃ البقرہ کی آیات 55, 56 اور 57 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. چھوٹی چھوٹی سی 3 آیات ہیں اور گرامر میں پھر ایک مزید فی کا نیا باب ہم پڑھیں گے. صفحہ نمبر 7 اشارہ ڈی. صفحہ نمبر 7 کے جو اشارے ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں, فرعون سے نجات, 40 راتیں, بچھڑا اور توبہ. اب ہم نے پڑھنا ہے دکھاؤ اللہ کو, اور شارٹ میں اگر ہم دیکھیں اس کو تو فرعون, 40, بچھڑا, دکھاؤ اللہ کو. تعارف اس کا وہی ہے آیت کا کہ پیچھے سے جو بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو نعمتیں کی تھیں وہ بتائی, ان کی نافرمانیاں, پھر ان کو احساس دلانا اس چیز کا کہ تم لوگوں نے یہ کام غلط کیا ہے, عقائد اپنے تبدیل کیے, اعمال ان کے خراب تھے, یہ ساری چیزیں. تو ان آیتوں سے جو ہم اسباق آج دیکھیں گے آخر میں ایک دفعہ پھر ابھی پڑھ لیتے ہیں. پہلے اس کو کئی معجزات دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا. اللہ نے ان کی نافرمانی پر انہیں بجلی کی کڑک سے موت دی, پھر کرم فرما کر انہیں زندہ کیا تاکہ وہ شکر کریں. اللہ نے ان کے لیے صحرا میں معجزاتی طور پر سائقہ اور خوراک کا انتظام کیا. اللہ کی جانب سے اتنے سارے انعامات ملنے کے باوجود بنی اسرائیل خود پر ظلم کرتے رہے. نئے الفاظ جو ہم دیکھیں گے, پہلی لائن میں کوئی نہیں ہے, دوسری میں 3, پھر 1, پھر 2, پھر 2 اور پھر کوئی نیا لفظ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کل ہم 6 اور 2 8 نئے الفاظ جو ہے ان 4 آیتوں میں سیکھیں گے انشاءاللہ. تو آئیے پہلے آیت نمبر 55 اس کو ہم سن لیتے ہیں, اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ اور تشریح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھ لیں. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر جب تک کہ نہ ہم دیکھ لیں اللہ کو کھلم کھلا, پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. وَإِذْ قُلْتُمْ, اور جب تم سب نے کہا. کیا کہا؟ یا موسیٰ, اے موسیٰ. لن نؤمن, اچھا یہ دیکھ لیں ہم نے تھوڑا سا تو پہلے پڑھا ہوا ہے لم اور لن. انشاءاللہ QC4 میں جب جائیں گے تو لم اور لن دونوں کا جو عمل ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ لن جو ہے نا اس کے بعد جب فعل مضارع آ رہا ہوتا ہے اس کے آخر کی جو پیش ہے وہ زبر میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ جب ہم نحو پڑھنی شروع کریں گے QC4 میں انشاءاللہ. QC3 آپ نے اچھا خاصا کر ہی لیا تو QC4 اب زیادہ دور نہیں ہے,
انشاءاللہ جلدی سیکھ لیں گے یہ بھی، مگر نوٹ کر لیں کہ یہ جو ہم نے آمنا یؤمنو پڑھا تھا تو اس کا جو فعل مضارع ہے نؤمنو ہوتا ہے، نؤمنو، مگر اس سے پہلے لن آ گیا تو اس کی وجہ سے ہو گیا نؤمنا. پھر اس سے کیا ہوتا ہے مزید آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ، بس ابھی نوٹ کر لیں صرف کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. تو لن کا جب ترجمہ ہم کریں گے فعل مضارع سے پہلے تو ہم یہی ترجمہ کریں گے ہرگز نہیں. لکا تجھ پر، حتی یہاں تک کہ جب تک کہ نر اللہ، نرا ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا، کس کو؟ اللہ کو. جہرتن، جہر واضح کھلم کھلا اس معنوں میں آتا ہے، جس طرح ہم قرآن کا بھی پڑھتے ہیں کہ نماز کا ہم پڑھتے ہیں جس میں تلاوت زور سے ہوتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ جہری نماز ہے. تو وہ جہر جو ہے نا وہ زور سے علی اعلان کچھ کرنا. جہرتن فَأَخَذَتْكُمْ، فَأَخَذَتْكُمْ، اخذت کیا ہے؟ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، ہوا اخذا ہیا اخذت ہم پڑھ چکے ہیں نا. تو اخذت اس مؤنث نے پکڑ لیا تم سب کو. کس مؤنث نے پکڑ لیا؟ الصاعقۃ، صاعقہ جو بجلی کی کڑک ہے، صاعقہ یہ ہاں صواعق جو ہے اس کی جمع ہم پڑھ چکے ہیں وہاں پہ QC2 میں، جزاکم اللہ خیرہ، ناصر صاحب نے یاد دلا دیا. تو اب اس کا واحد بھی آ گیا ہے صاعقۃ، ٹھیک ہے. الصاعقۃ یعنی مؤنث ہے یہ، بجلی کی کڑک. وانتم تنظرون، اور تم سب دیکھ رہے تھے. یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ اس کا اگر صحیح مفہوم ہم بتائیں گے تو ہم کہیں گے اور اس حال میں کہ تم سب دیکھ رہے تھے. تو یہ حال ہے. وانتم تنظرون، تنظرون تو آتا ہے ہمیں جی. چلیں، نر اللہ، بنی اسرائیل کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں. اب یہ ان کی وہ جو کیا کہتے ہیں عجیب عجیب ان کو جو سوجھ رہی تھی باتیں، یہ وہ ہے. جہرتن کھلم کھلا یعنی اپنی آنکھوں سے بالکل واضح طور پر دیکھیں. ایسا نہیں ہے خواب میں دیکھ لیں یا کوئی شبیہ ہلکی سی کچھ نظر آ گئے ہوگا، نہیں، ہم نے بالکل کلیئر دیکھنا ہے. تو اللہ نے پھر انہیں کیا کیا؟ بجلی کی کڑک کے ذریعے سزا دی اور وہ سب مر گئے. تو تم نے ایک دوسرے کو اپنی آنکھ نگاہوں کے سامنے مرتے دیکھا، گویا یہ ایک سخت سزا تھی. تو یہ آیت یہاں پر ہماری مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ. اگلی آیت نمبر 56، اس کو بھی پہلے سن لیں. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو. ثم ہمیں آتا ہے پھر بعثنا، بعثا یبعثو، بعثا یبعثو، یہ ہم گرامر میں جائیں گے تو دیکھ لیں گے. اٹھانا، زندہ کرنا. تو پھر ہم نے یعنی کہ جب بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑا تھا اور سب مر گئے تھے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا. باسناکم من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، یعنی کہ ان کو واقعی موت آ گئی تھی. یہ نہیں کہ مطلب بے ہوش ہو گئے تھے پھر اٹھ گئے، نہیں، موت آ چکی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، تم سب شکر کرو. لعل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ امید. ہاں، ثم بعثناکم، پھر اللہ نے انہیں ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ شکر گزار بنے. الحمدللہ. یہ آیت مکمل ہو گئی. اب آیت نمبر 57، اس کو پہلے سن لیں اور پھر اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ
والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ پہلے دیکھ لیں. اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوا. تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر اور لیکن وہ تھے اپنی جانوں پر ظلم کرتے. ترجمہ اس کا دیکھ لیں. وَظَلَّلْنَا ظل کہتے ہیں سائے کو. ظل یہ زوا والا ظل ہے, ہم نے دوسرا والا زواد والا پڑھا ہے اور زال والا بھی شاید پڑھ لیا ہے ذلیل ہونا, اور ایک زے والا بھی پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے وہ پھسلنے والا جو ہوتا ہے QC2 میں تھا یہ. چلے ٹھیک ہے. تو ظللنا ہم نے سایہ کیا, علیکم تم سب پر. کس چیز کا سایہ؟ الغمام. غمام کہتے ہیں بادل کو. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا اتارا, علیکم تم سب پر کیا چیز؟ المن والسلوى من اور سلوا. اور کیا کہا؟ کلو کل واحد ہے, کلو تم سب کھاؤ, من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے. طیب ہم طیباتن پڑھ چکے ہیں ہم QC1 میں, اور اس کی جمع ہوگی طیباتن. من ہے تو اس لیے طیبات ہی آ گیا. طیباتی ما یہ اس کے ساتھ ملا ہے کہ طیبات جو رزقناکم ہم نے تمہیں دی ہیں. ٹھیک ہے نا. وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر. ظلمو ظلما سے ہوا ظلما, اور ہم کے لیے کیا آئے گا؟ ظلمو ان سب نے ظلم کیا. نہ تو وما اور نہیں ان سب نے ظلم کیا ہم پر. لیکن یہ میں پہلے بتا چکا ہوں, لیکن جو ہے وہ اردو والا لیکن ہے, یہ ایک ہی چیز ہے بالکل, تو اس کو یاد رکھ لیں. لیکن کانو ہم پڑھ چکے ہیں, کانا سے کانو. ٹھیک ہے, وہ سب تھے کیا تھے؟ انفسہم اپنی جانوں پر, یظلمون ظلم کرنے والے یا ظلم کرتے تھے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ کے باوجود اللہ نے انہیں ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیا, بلکہ اللہ نے ان پر دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بھیجے اور ان کے لیے من اور سلوا کا انتظام کیا. کلو جو کچھ پاکیزہ اور اچھی چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ. وما ظلمونا بنی اسرائیل نے کھلی نشانیاں, بڑے بڑے معجزات اور غیر معمولی واقعات دیکھنے کے باوجود بغاوت کی اور کفر کیا. ان کی ان سب حرکتوں کا نقصان کسی اور کو نہیں بلکہ خود انہی کو ہوا. اب تک اللہ ان سے خطاب کرتے ہوئے گفتگو فرما رہے تھے, اب یہاں پر اللہ نے انداز بدلتے ہوئے کہا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. اس میں اشارہ ہے کہ اب اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا, گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. استغفر اللہ. ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اے میرے بندو اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے اور انسان اور جنات اس ایک انسان کے دل کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہے, تب بھی میری سلطنت و بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اور سب اگلے اور پچھلے اور تمام انسان اور جنات اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ بدکار ہے, تب بھی میری سلطنت و بادشاہت میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کہ تمام مخلوقات سب اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جائیں, متقی پرہیزگار ہو جائیں, تو بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, اور سب نافرمان ہو جائیں
پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو کوئی اگر کر رہا ہے تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے, ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ بات کلیئر کرنے کے لیے یہ صحیح مسلم کی روایت ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر سبق میں ہمارے شامل کی ہے. تو الحمدللہ یہ آیت بھی ہم نے پڑھ لی. اب ترجمہ ان تینوں آیات کا ایک دفعہ پڑھ لیں, پھر ہم سبق کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 55, اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک ہم دیکھ لیں اللہ کو کھلم کھلا, پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے اور اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. آیت نمبر 56, پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو. آیت نمبر 57, اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوا, تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں, اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر, اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اسباق کیا ہیں؟ سب سے پہلے کئی معجزات دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا. اللہ نے ان کی نافرمانی پر انہیں بجلی کی کڑک سے موت دی, پھر کرم فرما کر انہیں زندہ کیا تاکہ وہ شکر کریں. اللہ نے ان کے لیے صحرا میں معجزاتی طور پر سائے کا اور خوراک کا انتظام کیا. یہ من اور سلوا جو ہم پڑھ چکے ہیں, یہ ایک طرح کی جو رات کے وقت جس طرح سے اوس گرتی ہے اس طرح کی ایک چیز ہوتی تھی جو صبح ان کو سالڈ فارم میں مل جاتی تھی کھانے کے لیے. ہائیلی وہ کیا کہتے ہیں نیوٹریشیس فوڈ تھا. اور اسی طرح ایک پرندہ تھا جو گوشت کی شکل میں ان کو کھانے کو مل جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنے سارے انعامات ملنے کے باوجود بنی اسرائیل خود پر ظلم کرتے رہے. تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ اور تیرا دیدار نصیب فرما. یہ جو بنی اسرائیل نے اس دنیا میں خواہش ظاہر کی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جو مومنین ہیں ان کو جب جنت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. اور جس طرح 14ویں کی رات میں جب کوئی آسمان پر بادل نہیں ہو تو چاند کو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ. ہم سب کو اس کی امید رکھنی چاہیے اور اس کے لیے پھر کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم جنت میں اس نعمت کو حاصل کر سکیں. تو انشاءاللہ میں وہ سب کام کرنے کی کوشش کروں گا جس سے میرے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دیدار کا شوق بڑھتا رہے. اسماء اور افعال. اسم صاعقہ یہ دیکھ لیا ہم نے کہ صاعقۃن ہے اور اس کی جمع صواعق ہے. یہ دیکھ لیں کہ اس کی جمع میں پیش آ رہی ہے, تنوین نہیں آ رہی ہے, نوٹ کر لیجیے گا اس کو. اور طیبۃن کی جمع طیباتن, یہ ہم پڑھ چکے ہیں کسی ون میں ہی. افعال دیکھیں, نظرہ ینظرو سے تنظرون, تو یہ باب نصرہ ہے اور نون ضا. تو نظرہ ینظرو, انظر, ناظر, منظور اور نظرن. اس کے بعد بعثناکم, بعث یبعث, ابعث, باعث, مبعوث اور بعث. تشکرون یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسی ون سے ہی کرتے آ رہے ہیں. اسی گردان شکر یشکرو, شکر, شاکر, مشکور اور شکرن. رزقہ اور ظلمہ یہ دونوں بھی ہم QC 1 میں کر چکے ہیں. پوری پوری گردانیں آتی ہیں ہمیں الحمدللہ. کمزور میں آ جائیں قال یقولو سے قلتم اور نرا, ہاں اس کو دیکھ لیں, یہ کیا تو ہے ہم نے شاید. رعا یرا, یہ دیکھیں باب فتح ہے مگر اس میں حمزہ بھی آ گئی ہے اور کمزور بھی ہے, تو اس لیے اس کا جو فعل امر ہے وہ ہے صرف را شارٹ میں, کیوں کمزور حروف فعل امر میں آ کے گر جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ رعا اور اس نے دیکھا, یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا, را دیکھ, رائن دیکھنے والا, اور مرئیون جس کو دیکھا گیا, اور رأیون دیکھنا جو ہے اس کا مصدر ہے. اور ایک اور مصدر اس کا ہوتا ہے
رؤیتن، یہ جو ہم رویت ہلال کہتے ہیں نا کہ اس کو چاند کو دیکھنا، تو رؤیتن جو ہے وہ بھی اس کا ایک مصدر ہے، یہ نوٹ کر لیں، دو مصدر ہیں اس کے. اخذ یاخذ، خذ آخذ ماخوذ اخذن یہ ہم پڑھ چکے ہیں. نؤمن یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آمنا یؤمنو سے آتی ہے، ہمیں پوری گردان اس کی کر چکے ہیں ہم. ذللنا یہ دیکھ لیں، ذلل یذلل، ذلل یہ شد والا ہے، تو باب ہم نے کون سا پڑھا تھا اس کا؟ باب تفعیل تھا، باب کا نام تفعیل تھا، اور ہم نے علمہ پڑھا تھا، مگر اس میں لام 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا شد کسی اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس سے تھوڑا سا پوری گردان جو ہے نا جب اس کی دیکھیں گے تو تھوڑا سا معمولی فرق ہونا چاہیے اس میں. یہ جو شارٹ والی اس میں تو کوئی چینج نہیں ہے. تو جیسے علامہ تھا ویسے ہی ذلل یذلل، ذلل، مذلل، مذلل اور تضلیل. تضلیل باب کون سا ہے؟ تفعیل. اور انزلنا اس کی گردان تو ہمیں آتی ہے بالکل اسلم یسلم کے وزن پہ. باب افعال ہے، انزل ینزل، انزل، منزل، منزل اور انزال، انزال کرنا. الحمدللہ. گرامر کی طرف آ جاتے ہیں. گرامر میں آج ہم اچھا دونوں آج پڑھ لیں گے ماشاءاللہ. اچھا میں سمجھ رہا تھا ایک پڑھیں گے، 2 رہ گئے. ہم نے ابھی تک گرامر میں مزیدن فی کے 6 ابواب پڑھ لیے ہیں، 2 باب رہتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے شارٹ کر دیا. آج کے لیسن میں دونوں باب ہم پڑھ لیں گے الحمدللہ. تو جو 2 فعل ڈاکٹر صاحب نے ان ابواب کے لیے سلیکٹ کیے ہیں، پہلا باب جو ہے وہ تفاعل ہے، اور اس کے لیے جو ریفرنس والا فعل ڈاکٹر صاحب نے رکھا ہے وہ ہے تدارسا، تدارسا. اور دوسرا جو باب ہے وہ ہے انفعال، اس کے لیے جو ریفرنس فعل ڈاکٹر صاحب نے رکھا ہے وہ ہے انقلبہ. تو ان کو ہم باری باری دیکھیں گے. سب سے پہلے اس کو دیکھ لیں، باب تفاعل. یہ میں نے پچھلے لیسن میں بتایا تھا نا آپ کو کہ پچھلا باب جو ہم نے پڑھا وہ تفاعل تھا، اور یہ ہے تفاعل. ٹھیک ہے. 100 سے زیادہ فعل اس باب سے بھی آتے ہیں. سب سے زیادہ تعالی ہے، پھر تساءلہ ہے، تقابلہ، تنازع، تنادا، تواصا اور ترادا، تناجا، تخافتا، تنافسا، تعارفا، تشابہا، تبارکا یہ بھی بہت آتا ہے، اور تظاہرا. تو ماشاءاللہ سے 100 سے زیادہ فعل جو ہے نا اس باب سے آتے ہیں. اگلا باب جو ہم پڑھیں گے باب انفعال، اس سے جو سب سے زیادہ فعل آتا ہے انقلبا، اس کے بعد انطلقا، انشقا، انفجرا اور انفدا، انبغا یہ اس کا کمزور والا ہے، انبسا اور انبعثا. 60 سے زیادہ فعل آتے ہیں. یہ اتنے نہیں ہیں جو پہلے ہم نے پڑھے 400 جو آ رہے تھے، مگر ہاں پھر بھی آتے ہیں اور اس کو ہمیں سیکھ لینا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ نوٹ کر لیں کہ تدارسا کا ریفرنس فعل تو ڈاکٹر صاحب نے اس میں رکھا ہے، مگر قرآن کریم میں یہ لفظ نہیں آیا ہے. حدیث میں ضرور آتا ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، QC1 میں ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں لوگ، اور پھر وہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان پر 4 فضیلتیں تھیں. سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر آسمانوں میں کرتا ہے. تو وہ جو گھر میں جمع ہو کر کے ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں نا، وہ ہے یتدارسون، کہ وہ ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں. تو یہ تدارسا ہے، ایک دوسرے کو پڑھانا. تو اس طرح میں بتایا تھا کہ پہلے ہم نے 5 فعل پڑھ لیے تھے، اس کے بعد اب آج پہلے پچھلے ہم نے 6 پڑھ لیا جو تفاعل تھا تدبرہ سے. اب تفاعل پڑھ رہے ہیں ہم، تدارسا اس کا ریفرنس ہے، اس نے آپس میں پڑھا. اچھا جس طرح میں بتایا کہ ہر باب کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، تو اس میں بھی
جو فعل آتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کرنا، جیسے تقابلا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ، تقاتلا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنا، تو یہ اس میں دونوں شریک ہوتے ہیں، ایک طرح سے مشارکہ جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ اس باب سے جو فعل آئیں گے اس میں زیادہ تر میں، سب میں نہیں ہے یہ، زیادہ تر میں یہ خاصیت آپ کو نظر آئے گی۔ تدارسا تو اس نے آپس میں پڑھا، ٹھیک ہے، یا اس نے جو ایک دوسرے کو پڑھایا اس میں شامل ہوا وہ۔ تدارسا جمع ہو جائے گی اس کی تدارسو، تدارستا، تدارستو، تدارستم، تدارسنا، یہ فعل ماضی مکمل ہو گیا۔ یتدارسو وہ آپس میں پڑھتا ہے یا پڑھے گا، یتدارسون، تتدارسو، اتدارسو، تتدارسون، نتدارسو، یہ فعل مضارع ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فعل امر میں آ جائیں گے ہم، تدارس، یہاں پر بھی دیکھیں وہی والی بات ہے کہ زبر آ رہا ہے، کیوں؟ فعل مضارع میں زیر نہیں تھا، زبر تھا، یہاں پر بھی زبر آئے گا، زیر نہیں آ رہی ہے، اور یہ تھا تتدارسو، تو علامت مضارع جو شروع میں تا تھی وہ گر گئی، ایک تا رہ گئی ہے، اور آخر میں جو پیش تھا وہ جزم میں تبدیل ہو گیا، تو تدارس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو آخری دونوں، پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ تدبرہ کا بھی فعل امر جو ہے اس میں زبر تھی، تو تدارسا کا جو فعل امر ہے اس میں بھی زبر ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس لیے ان کو گروپ کر دیا ہے ایک ساتھ، اس سے پہلے والے سارے جو تھے وہ زیر والے تھے، اور جو ایک آخری رہ گیا وہ بھی زیر والا ہوگا، تو صرف یہی دو ہیں جو مختلف ہیں تھوڑے سے، تو تدارس اور اس کی جمع پھر تدارسو، تو یہ وہی والی جمع ہے غائب والی، ٹھیک ہے نا، تدارسا واحد تھا اور تدارسو یہ ہم پڑھ چکے ہیں فعل ماضی میں، اور یہاں پر بھی جمع میں تدارسو وہی آ رہا ہے کہ تم سب آپس میں پڑھو، لا تتدارس مت آپس میں پڑھ، لا تتدارسو آپس میں مت پڑھو تم سب۔ مزید فی کے جتنے بھی ابواب ہیں اس کے اندر اسم فاعل اور اسم مفعول بہت آسان ہے، یہاں پر بھی وہی ہے، متدارس اور متدارس، ٹھیک ہے نا، تو آپس میں ایک دوسرے کو پڑھانے والا اور جس کو پڑھایا، یہ اس طریقے سے متدارس اور متدارس ہو گیا۔ مصدر تدارس، تو اب یہ دیکھ لیں کہ باب کا نام ہے، پلیز نوٹ کر لیں جنہوں نے نہیں پہلے شروع میں نوٹ کیا تھا، تفاعل یہ باب کا نام ہے، اور اس باب سے مزید فی کے جتنے بھی فعل آئیں گے ان کا وزن یہی ہوگا، تفاعل، جیسے تدارس ہے، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ ہمارا یہ ٹیبل مکمل ہو گیا ہے۔ مؤنث کے صیغے دیکھ لیں، ہوا تدارسا یا تدارست، اور فعل مضارع میں آ جائیں ہوا یتدارسو یا تتدارسو، تو ہیا تتدارسو اور انت تتدارسو ایک ہی صیغہ ہے، صرف استعمال سے فرق ہمیں اس کا پتہ چلے گا۔ تو اس کی بھی گردان کی ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں، پوری گردان کی ناصر صاحب آپ کرا دیں گے پلیز۔ تدارسا، تدارسو، تدارستا، تدارستو، تدارستم، تدارسنا، یتدارسو، یتدارسونا، تتدارسو، اتدارسو،
ततदारसूना, नतदारसु, तदारस, तदारसु, ला ततदारस, ला ततदारसु, मुतदारिसुन, मुतदारसुन, तदारुसुन, हुवा तदारसा, हिया तदारसत, हुवा यतदारसु, हिया ततदारसु। एक दफा फिर दोहरा लें, तदारसा, तदारसु, तदारस्ता, तदारस्तु, तदारस्तुम, तदारसना, यतदारसु, यतदारसूना, ततदारसु, अतदारसु, ततदारसूना, नतदारसु, तदारस, तदारसु, ला ततदारस, ला ततदारसु, मुतदारिसुन, मुतदारसुन, तदारुसुन, हुवा तदारसा, हिया तदारसत, हुवा यतदारसु, हिया ततदारसु। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, टेबल हमारा मुकम्मल हो गया है। अब हम आते हैं अरबी बोलचाल की तरफ। सबसे पहले फेल माजी की प्रैक्टिस कर लें। हल तदारसा, नाम तदारसा। हल तदारसू, नाम तदारसू। हल तदारस्ता, नाम तदारस्तु। हल तदारस्तुम, नाम तदारसना। अल्हम्दुलिल्लाह। जो शॉर्ट वाली गर्दान है, 6 चाबियां, तदारसा या तदारसु, तदारस, मुतदारिस, मुतदारस, तदारुस। बाब का नाम है तफाउल। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला फेल हमारा मुकम्मल हो गया। अब अगला जो फेल है और अगला जो बाब है, उसके लिए जो फेल डॉक्टर साहब ने सेलेक्ट किया हुआ है वो है इनक़लबा। तो क्या मजीद फी क्या चीज़ है इसमें, ज़्यादा किस चीज़ का? सुलासी मुजरद से क़लबा जो था वो सुलासी मुजरद वाला था। शुरू में हमजा और नून लग गया, तो अब ये मजीदुन फी हो गया, यानी कि उसमें इजाफा हो गया हमजा और नून का। क्या तर्जुमा हुआ? वो लौटा, वो पलटा, वो फिर गया। इनक़लबा। बाब का नाम है इनफिआल, ये याद रखें। इस बाब को याद करने के लिए डॉक्टर साहब ने जो रेफरेंस फेल हमें दिया है वो है इनक़लबा। तो अब बाब का नाम मैंने बता दिया है, तो उससे आपको मस्दर का भी नाम पता चल जाएगा। इनक़िलाब, इससे याद रखेंगे हम इसको। इनक़िलाब, मगर ये उर्दू वाला इनक़िलाब नहीं है, याद रखिएगा। ये पलटना है, फिरना है, ठीक है ना।
انقلبا وہ لوٹا یا وہ پلٹا، کسی بھی لفظ سے آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. تو آئیے فعل ماضی کی طرف آ جائیں. انقلبا وہ لوٹا، انقلبو وہ سب لوٹے، انقلبتا آپ لوٹے، انقلبتو میں لوٹا، انقلبتم آپ سب لوٹے، انقلبنا ہم سب لوٹے. فعل مضارع میں آ جائیں. ینقلبو وہ لوٹتا ہے یا لوٹے گا، ینقلبون وہ سب لوٹتے ہیں، تنقلبو آپ لوٹتے ہیں، انقلبو میں لوٹتا ہوں، تنقلبون آپ سب لوٹتے ہیں، ننقلبو ہم سب لوٹتے ہیں. فعل امر بنانے کا طریقہ بھی وہی ہے. انقلبا سے ینقلبو، ینقلبو سے تنقلبو، تنقلبو میں تا زبر ہٹائیں گے تو شروع میں حمزہ لگانی پڑے گی، اس کے بغیر پڑھ نہیں سکتے. اور آخر میں پیش کو جزم سے تبدیل کر دیں تو کیا بنے گا؟ انقلب. ٹھیک ہے، انقلب تو اس کے شروع میں حمزہ آ گئی. اور انقلب یعنی کہ لوٹ فعل امر ہو گیا، اور اس کی جمع انقلبو تم سب لوٹو. ٹھیک ہے، لا تنقلب مت لوٹ، لا تنقلبو تم سب. جی ٹھیک ہے. اچھا، اب اسم فاعل اور اسم مفعول پہ آ جائیں. انقلبا سے کیا بنا؟ منقلب لوٹنے والا، اور منقلب بنے گا جس کی طرف لوٹا گیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ہو گیا اسم فاعل اور مفعول. مصدر میں آ جائیں. انقلاب یہ اس کا مصدر ہے. مصدر میں ایک الف اور آ جائے گا، شروع میں حمزہ اور نون تو ہے ہی. انقلاب اس سے اس کو یاد رکھ لیں. باب کا نام جی صحیح کہہ رہے ہیں. تو باب ہے انفعال. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں بھائی، کسی نے نہیں نوٹ کیا ہے تو نوٹ کر لیں. آپ دیکھیں انقلاب اس کے اندر بھی حمزہ نون اور الف یہ اضافہ ہوا ہے. انفعال اس میں بھی یہی حمزہ نون اور الف. ٹھیک ہے نا، تو یہ باب کا نام ہے انفعال. اس باب سے جتنے فعل آتے ہیں وہ ان کا مصدر اس وزن پہ بنے گا، جیسے انقلاب ہے. یہ الحمدللہ ہمارا ٹیبل مکمل ہو گیا ہے. اس کی بھی پریکٹس ہم کر لیتے ہیں. انقلبا، انقلبو، انقلبتا، انقلبتو، انقلبتم، انقلبنا، ینقلبو، ینقلبون، تنقلبو، انقلبو، تنقلبون، ننقلبو، انقلب، انقلبو، لا تنقلب، لا تنقلبو، منقلب، منقلب، انقلاب. مؤنث کے صیغے دیکھ لیں. ہوا انقلبا یا انقلبت، ہوا ینقلبو یا تنقلبو. تو الحمدللہ یہ ٹیبل ہمارا مکمل ہو گیا ہے. ناصر صاحب ایک دفعہ پریکٹس کرا دیں گے ان کو، اور پھر انشاءاللہ ہم بول چال کی طرف آتے ہیں. انقلبا، انقلبو، انقلبت،
انقلبت، انقلبت، انقلبتم، انقلبنا، ینقلب، ینقلبون، تنقلب، انقلب، تنقلبون، ننقلب، انقلب، انقلب، لا تنقلب، لا تنقلب، منقلب، منقلب، انقلاب، هو انقلب، هي انقلبت، هو ينقلب، هي تنقلب۔ تو یہ 8 باب جو ہیں یہاں پہ مکمل ہو گئے ہیں۔ صرف باب تفاعل اور تفاعل، ان کے مضارع جو ہے زبر والا بنتا ہے سیکنڈ لاسٹ پہ، باقی سارے جو ہے ان کے نیچے زیر آتی ہے۔ اور جو ہم نے 3 باب پڑھے تھے، علامہ، اسلمہ، حاسبہ، ان کا مضارع جو ہے وہ یا پیشیو سے شروع ہوتا ہے، اور باقی 5 جو ہے وہ یا زبر سے شروع ہوتے ہیں۔ تو ان کو اچھی طرح دیکھ لیں، تو یہ سمجھ لیں بہت بڑی ووکیبلری ہے، اس کو سنبھالنا تو توجہ سے آپ جب بھی اس کی پریکٹس کریں، ان پہ غور و فکر کریں جتنا ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ محنت کرواتے ہیں، آپ بس پریکٹس کریں، کورونا کی وجہ سے، ورنہ ہم آپ سے یہاں پریکٹس کرواتے ہیں۔ تو کوئی بھی پرابلم ہو آپ کسی وقت بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ناصر صاحب نے والنٹیئر کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے، اور اکثر مجھے بھی کوئی فون آ جاتا ہے تو میں انہی کی طرف ریفر کرتا ہوں، کیونکہ میں خود یونیورسٹی میں ہوتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ سے ناصر صاحب کو جو وقت میسر ہے، انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو والنٹیئر کیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کرے اور جزائے خیر دے ان کو اس کی، کہ الحمدللہ انہوں نے والنٹیئر کیا ہوا ہے اور ہمیں پوری طریقے سے اسسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر۔ تو ان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ گرامر کا ٹیبل ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ بول چال میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں پچھلے فعل میں ہم نے فعل ماضی کر لیا تھا، تو اس فعل میں ڈاکٹر صاحب نے فعل مضارع کی پریکٹس کرائی ہے۔ حل ینقلب، نعم ینقلب، حل ینقلبون، نعم ینقلبون، حل تنقلب، نعم انقلب، حل تنقلبون، نعم ننقلب۔ الحمدللہ جو شارٹ والی گردان ہے وہ دیکھ لیں، انقلب، ینقلب، انقلب، منقلب، منقلب، انقلاب۔ باب کا نام انفعال۔ الحمدللہ۔ تو اب یہ جو جملے ہیں یہ ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر انقلاب ہو۔ یہ جو 3 آج ہم نے فعل پڑھ لیے، اس سے ہمارے 8 ابواب جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں۔ میں نے شروع میں بتایا تھا، ایک دفعہ پھر بتا دوں، کل 9 باب ہیں، مگر 9واں باب کیونکہ قرآن کریم میں نہیں استعمال ہو رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے صرف 8 باب ہی رکھے ہیں، اور عربی میں بھی وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے 8 باب ہی کافی ہوتے ہیں اس کے پڑھنے کے لیے۔ جن لوگوں نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے عربی میں، وہ پھر 9واں باب بھی پڑھ لیں۔ یہ جملے ڈاکٹر صاحب نے اچھے بنا دیے، ان سے آپ ان کو آسانی کے ساتھ یاد رکھ سکتے ہیں۔ ورک بک میں
تدارسا کا ٹیبل جو ہے جب ہم یاد کر لیں گے تو پھر آسان ہو جائے گا. ایک دوسرے کو قرآن پڑھاؤ. تدارسو، ٹھیک ہے نا، فعل امر ہے. اردو میں ترجمہ کرنا یتدارسون کتاب اللہ، وہ سب ایک دوسرے کو کیا پڑھاتے ہیں؟ اللہ کی کتاب. اور عربی میں ہاں میں جواب دینا تو بہت آسان کام ہے. اب دوسرا فعل جو ہم نے پڑھا انقلبا، اس کو دیکھ لیتے ہیں. عربی بنانی ہے تم سب لوٹے دین کی طرف. وہ لوٹا انقلبا، وہ سب لوٹے. ہاں تم سب لوٹے، یہاں پر ہے تم سب لوٹے. انقلب تم، اور کہا دین کی طرف. الا ہم پڑھ چکے ہیں، طرف ہو گیا، اور الدین دین کی طرف، تو الی الدین. اردو میں ترجمہ کرنا ہے وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب وہ سب، نہیں انقلبوا ہے نا، وہ سب لوٹے. ہاں اذا آ گیا تو اب، ہاں اذا کی وجہ سے اس میں آ جائے گا، مضارع کے معنی میں آ جائے گا. تو وہ سب، اور جب وہ سب لوٹتے ہیں کدھر؟ الی اہلہم. یہ قرآن کریم میں آتا ہے تو وہ مسرورا، خوش خوش ہوں گے انشاءاللہ. هل تنقلبون الی الاسلام، ہاں میں جواب دے دیں تو بہت آسان ہے. الحمدللہ. اب جو اس وزن پہ جو ہم نے تدارسا پڑھا، اس کے وزن پہ ایک اور فعل ہے تشابہا، کہ وہ یکساں اور ہم شکل ہوا. تو اس کا جو فعل، اس کا جو مصدر بنے گا وہاں پہ تھا تدارس، باب کا نام ہے تفاعل، تو یہ بنے گا تشابہ. ٹھیک ہے نا، تشابہن کہہ لیں، یہ آپ کر سکتے ہیں پورا. اسی طرح انقلبا کی طرف ان کی طرح ہے انطلقا، وہ چلا. ٹھیک ہے نا، تو اس سے انطلاق یہ مصدر ہو جائے گا. تو یہ بھی آپ کر لیں گے الحمدللہ. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کوڈ دیے ہیں، اس کے اندر ہم نے یہ پورے 8 مزید الفی کے ابواب پڑھ لیے ہیں. یہ صحیح والے فعل تھے، یہ کمزور والے تھے، پھر یہ ایک جیسے والے آ گئے تھے، اور یہ کچھ حمزہ والے بھی آ گئے تھے، اور یہ مزید الفی ہے. تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو بنیادی 8 ابواب مزید الفی کے آپ نے اس کورس میں پڑھنے تھے QC3 میں، وہ پڑھ لی ہیں. اب ہم کیا کریں گے، اس کی تھوڑی تھوڑی ویریشنز کی طرف آئیں گے، یعنی کہ کمزور والے دیکھ لیں گے، اس میں شد والے دیکھ لیں گے، حمزہ والا بھی شاید آ جائے گا. یہ رہ گیا بنیادی باب آپ نے پڑھ لیے. جیسے QC1 میں آپ نے یہ صحیح والے پورے باب پڑھ لیے تھے چاروں، ان میں کمزور جو ہے وہ آپ نے QC2 میں آگے پڑھا. اسی طرح آپ QC3 میں آپ نے بنیادی مزید الفی کے 8 ابواب پورے پڑھ لیے ہیں جو صحیح سالم والے ہیں. اب اس میں جب کمزور مادے کے حروف کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا مادے کے جو 3 حروف ہیں اس میں جب کوئی کمزور حرف آئے گا یا حمزہ آئے گا تو پھر جو تبدیلی آئے گی. اب ہم نے مزید جو ہمارے لیسن رہ گئے ہیں ان میں، یعنی کہ 8 لیسن رہ گئے ہیں ہمارے انشاءاللہ. اس کے نہیں 8 نہیں، ابھی 8 تو ہم نے پڑھے ہیں نا، تو 12 اور رہ گئے. تو ان 12 میں اب ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. ٹیچر بننے کی تیاری جاری رکھیں اور پڑھاتے رہیں. دعا کریں اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں، ورنہ ہم یہاں پہ لیسن اپنا مکمل کر لیتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ بس دعا میں یاد رکھا کریں انشاءاللہ. سر اللہ آپ کو تعالیٰ صحت آسانی تندرستی کرے. دے، آپ اور آپ کے اہل خانہ کو. آمین. سر آپ مجھے لوگ سب کائنڈلی، خیریت سے؟ جی الحمدللہ سر، اللہ کا بڑا کرم ہے، سب خیریت ہے سر. ماشاءاللہ. انشاءاللہ کل سے کمنگ ویک سے ہماری یونیورسٹی بھی کھل رہی اسٹوڈنٹس کے لیے، فیس ٹو فیس کلاسز شروع ہونے والی ماشاءاللہ ہیں. ماشاءاللہ. چلیں اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، اور آمین اسٹوڈنٹس کو بھی اور ٹیچروں کو بھی اور اسٹاف کو بھی، سب کو اپنی حفاظت آمین میں رکھیں. آمین. جزاک اللہ.
سر انفعال کا مطلب جاننا چاہ رہا تھا. انفعال کا مطلب نہیں، یہ تو جی باب کا نام ہے نا، یہ تو باب کا نام ہے نا. سر وہ اقبال کا پہلا شعر اگر آپ کو یاد ہو، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے اچھا جو تھے میرے ارک انفعال کے. آنسو. فعال، ہاں نہیں میں سمجھ گیا. اس کو مجھے بھی ذرا ڈکشنری کھولنی پڑے گی اس کے لیے دیکھنے کے لیے، کیونکہ یہ فعلا فعل سے بنا ہے، تو ارق انفعال جو ہے یہ ہو سکتا ہے فارسی اور عربی ملا کر کے انہوں نے شاید بنایا ہو کچھ، اس کی ترکیب جو ہے شاید یہ ندامت کے معنوں میں آئے گا. اوکے دیکھنی پڑے گی ڈکشنری دیکھ کر کے میں آپ بالکل کو سر، یہ شرمندگی اور ندامت اس کا مطلب ہے. جزاکم اللہ خیرہ. دیکھیں طاہر ملک صاحب نے بتا دیا ماشاءاللہ سے. سر جزاکم اللہ خیرہ. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ خیر. تھینک یو. اور اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم یہاں پہ پھر کلاس اپنی ختم کر لیتے ہیں. ایک سر طاہر بات کروں، ایک کوشچن ہے. جی طاہر صاحب. یہ پچھلے لیسن کے حوالے سے ایک اس میں وہ جو گفتگو والا سیکشن ہوتا ہے آفس میں، اس میں ایک کوشچن تھا هل انت مختلف فی کتاب اللہ، اور اس کے جواب میں لکھا ہوا تھا ما انا بمختلف فی کتاب اللہ. تو اس میں ما کیوں آیا ہے لا کی جگہ؟ تو وہ اس کا میں تھوڑا پتہ کرنا چاہتا. اچھا یہ وہ نہیں کے لیے استعمال کیا ہے نا انہوں نے، ما کا استعمال جو ہاں جی، لیکن یہ لا بھی تو مطلب کوشچن تھا هل انت مختلف فی کتاب اللہ، کیا آپ کا کوئی اختلاف ہے اللہ کی کتاب سے؟ دیکھیں ہم نے بتایا تھا کہ عام طور پہ فعل ماضی کی نفی جو ہے وہ ما سے ہوتی ہے اور فعل مضارع کی لا سے ہوتی ہے. یہاں پہ فعل ماضی بھی نہیں آ رہا ہے اور مضارع بھی نہیں آ رہا ہے، یہاں پر تو اسم فاعل آیا ہوا ہے. تو اس لیے جو اس کے رول ہیں یہ بھی ایون یہ بھی کوئی اتنا سخت رول نہیں ہے، اس کی ایکسیپشنز آپ کو بہت ملے گی. جو ہم نے ماضی اور مضارع کا ایک جنرل سا بتایا آپ کو. اب یہ اسم فاعل کی جو نفی ہے وہ ما سے ہی عربوں نے کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اسی طرح سے پڑھنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہو. جزاکم اللہ خیر. سر ایک اور اس میں ایکسرسائز کے درمیان میں ایک چیز آئی تھی کہ عزوما، ایک فعل تھا عزوما، عزوما، تو وہ کاف لکھا ہوتا اس کے ساتھ. یہ باب کروما سے تھا نا، اس لیے کاف لکھا ہوگا. وہ اسٹرانگ ہوا عزوما، جس کا ہم نے پھر عظیم پڑھا تھا. جی وہ والا ہے تو باب کروما ہے اس لیے. ہاں جی، عظیم اور عظمت. باب کروما تو ہم نے ابھی نہیں پڑھا ہے نا. ہاں آپ کی QC3 کے بک، ہاں یہ بتا رہا ہوں QC3 کے بک کے اینڈ پہ دیکھیے گا دیا ہوا ہے، مگر ڈاکٹر صاحب نے اس کو پھر 4 میں شفٹ کر دیا تھا. تو بک میں آپ کو 3 میں لکھا ہوا مل جائے گا باب کی، اس کی گردان باب کروما کی. اور ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ QC4 میں جا کر کے. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.